अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारी ज़िंदगी की तमाम उलझनों को, तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक हमसे दूर कर दे। वो चीज़ें, वो ख़यालात, वो वसवसे जो हमें परेशान करते हैं, उन सब से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमा दे। हमारी औलाद को, हमारी आँखों की अल्लाह पाक ठंडक बना दे। हमारे दिल को अल्लाह पाक सुकून और चैन अता कर दे और हमें ऐसा इंसान बना ले जैसा अल्लाह ताला चाहता है, जैसा अल्लाह पाक कहता है कि मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए, हमें बिल्कुल वैसा बना दे। आज हमारा 7वां रोज़ा है, 6 रोज़े हमारे मुकम्मल हो गए हैं और आज भी हम रोज़े की हालत में खूब इबादतें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़बान को विर्दे अल्लाह में रखेंगे, फहश गोई से दूर रहेंगे, गाली गलौज से दूर रहेंगे, गीबत से दूर रहेंगे, चुगली से दूर रहेंगे, अपनी आँखों को हया का पर्दा बनाए रखेंगे, अच्छी चीज़ें अपनी आँखों से देखेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है? तो जी, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई ना कोई ऐसी बात आपसे ज़रूर करूँ जो आपके दिलों को छू जाए, आपके दिलों पर असर अंदाज कर जाए। तो आज का जो मेरा छोटा सा पैगाम है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर आप अपने दिल का सुकून और अपने दिल का इत्मीनान चाहते हो ना, तो रात को सोने से पहले सारे दिन का आप जो है वो मुहासबा करें, सोचें समझें, आज आपने किसका दिल दुखाया, आपने किसके साथ अच्छा सलूक किया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आप अपनी इस जात से, इंसान तो बहुत दूर की बात है, किसी जानवर को भी परेशान नहीं कर सकते, उसका भी आप बुरा नहीं कर सकते, ठीक है? कोशिश किया कीजिए कि रात को सोने से पहले ये दुआ किया कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम करवटें बदलते रहते हैं लेकिन हमें सुकून की नींद नहीं आती। तो ज़िंदगी में सुकून कहाँ होगा जब हम अपनी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को अजियत पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप उन लोगों को देखें जो रात को नमाज इशा के बाद जाके अपने अपने बिस्तरों पे सो जाते हैं और फजर की अजान के टाइम पे उठते हैं, बहुत सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप से, अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करते। ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी चल रही है, अरे भाई आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। आप कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी के ऊपर तज्जिए करने वाले, किसी के बारे में कोई भी बात कहने वाले? अपने काम से काम रखें, अपने बारे में सोचें। फलां के घर में ये मसला चल रहा है, फलां की ज़िंदगी में ये मसला चल रहा है, फलां को ये तकलीफ़ है, फलां को ये परेशानी है। सबकी परेशानी आपके काम नहीं है कि आप उसमें बीच में दखल अंदाजी करें। आप सिर्फ अपने घर को देखें, अपने घर वालों को देखें, अगर शादीशुदा हैं अपने बीवी बच्चों को देखें, अगर अभी तक शादी नहीं हुई अपने वालिदैन को देखें, अपने बहन भाइयों को देखें। दूसरे की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना छोड़ दें, आपकी अपनी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचना छोड़ दें, माफ़ करें, दरगुजर से काम लें। वो कहते हैं बस शक्ले रंगो गुल और हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 2 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सोचें इस बात को
آپ سے بہت بہتر انسان، بہت طاقتور انسان، بہت زیادہ اونچے عہدوں پہ فائز انسان، بہت امیر انسان، بہت زیادہ اعلیٰ ظرف انسان، جو خدا کی زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، آج اندھیری قبروں میں سو رہے ہیں۔ آپ کا یہ پورا وجود ساری زندگی کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے آپ کو جانا ہے، جانا ہے۔ جب قیامت کا عالم ہوگا نا تو ہر انسان نفسی نفسی میں ہوگا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس جا کے کہہ رہا ہوگا، بھائی مجھے اپنی ایک نیکی دے دو، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق نہیں ہوں، تو مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جب آپ آئے تھے آپ تب بھی اکیلے تھے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تب بھی آپ اکیلے ہوں گے، آپ کا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف وہ عمل جو ہم کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے دوسرے دن کی صبح تک، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے بے تحاشا محبت کا دعویٰ کرتے، جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا تو لوگ ہم سے کہتے ہیں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن جب موت آ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو صرف اس کو لے کر جاتی ہے جس کا وقت اس دنیا سے پورا ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کو نہیں لے کے جاتی جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو جاتا ہے، آپ کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو وہ محبت کرنے والا کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں اس وقت آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ کیوں وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ، تمہیں تو اپنی قبر میں حساب دینا؟ اگر آپ کسی کو اچھی بات سکھا رہے ہوتے ہو تو پتہ ہے آگے سے کیا جواب سننے کو ملتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ آج کل لوگوں کے جملے ہیں جو ان کی زبانوں پہ اکثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو 5 وقت کی نماز کی تلقین کرو نا، آگے سے آپ کو جواب سننے کو ملتا ہے آپ خود نماز پڑھیں، آپ کو اپنی قبر میں جا کے حساب دینا ہے، ہماری قبر میں نہیں جانا۔ تو ارے بھائی، کسی کو کسی کی قبر میں نہیں جانا، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کسی دوسرے کی بات پر عمل کرتے ہوئے انسان بن جائیں، اچھے اور ایک نیک مسلمان بن جائیں، اور آپ کی آخرت کی منزلیں خوب اچھی طرح سے طے ہو جائیں، تو کیا برائی ہے؟ تو بات مان لینا، سامنے والے کی بات سن لیں۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے بے انتہا عشق ہو گیا، لڑکا اسٹیٹس میں لڑکی سے بہت کم تھا، حیثیت میں بھی کم تھا، لڑکی امیر مالدار پارٹی کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا مستقل میرے گھر کے آس پاس چکر لگاتا رہتا ہے۔ لڑکی نے ایک دن اگنور کیا، دوسرے دن اگنور کیا، تیسرے دن اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلا لیا اور پوچھا، بھئی وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ جو تم میرے گھر کے چکر کاٹ رہے ہو، ایسا کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم سے بہت مجھے شدت کی حد تک عشق ہو گیا ہے، اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، یہ دنیا میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اچھا تمہیں مجھ سے واقعی بہت شدت کی محبت ہو گئی ہے تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو تم جاؤ اور اپنی ماں کا دل نکال کے لا کے میری ہتھیلی پہ رکھ دو تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ لڑکا عشق میں اندھا غریب ماں کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا، ماں میں بہت پریشان ہوں، تو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، میں نے جو مانگا وہ تو نے مجھے دیا ہے، آج میں اگر تجھ سے ایک چیز مانگوں تو کیا تم مجھے دے گی؟ ماں بیچاری محبت کی ماری، اس نے پوچھا، بیٹا بولو، اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گی۔ اس نے کہا، مجھے ایک لڑکی سے بہت محبت ہو گئی ہے اور اس لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے، اگر میں تمہارا دل نکال کر اس کے حوالے کر دوں تو وہ میری ہو جائے گی۔ ماں نے خوشی سے اپنے بچے کو دیکھا،
اور اس کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہا بیٹا جب میں گہری نیند سو جاؤں نا تو مجھے مار کر میرے سینے سے دل نکال لینا اور تو اپنی یہ خواہش پوری کر لینا. میں تجھے مایوس نہیں کر سکتی کیونکہ ماں تھی. اب لڑکے نے بالکل ایسے ہی کیا. جب اس کی ماں سو گئی اس نے اپنی ماں کو مارا, اس کے سینے سے دل نکالا اور خوشی خوشی لے کے وہ دل اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا اگر میں نے اپنی ماں کا دل نکال کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دیا تو تم میری ہو جاؤ گی. تو وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی. اس نے جب اس لڑکے کی یہ حرکت دیکھی تو اس کو کہا کہ جب تم میرے کہنے پہ اپنی ماں کا دل نکال کے میری ہتھیلی پہ لا کے رکھ سکتے ہو تو پھر کل کسی اور کے کہنے پہ تم میرا بھی دل نکال کے اس کی ہتھیلی پہ جا کے رکھ دو گے. تو مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ عقل کا مارا اندھا ماں سے بھی چلا گیا. تو سوچیں یہ دنیا کی محبت ہے. آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں, خدا کے آگے گڑ گڑائیں, روئیں, وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. پلیز اس دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. نہیں, اس بات کا یقین کریں کہ جو اوپر والی ذات بیٹھی ہے وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے. وہ آپ کا کبھی بھی برا ہونے نہیں دے گی. اگر آپ کو اعتقاد ہے کہ اللہ ہے تو وہ اللہ ہے آپ کے ساتھ. کوئی آپ کا برا نہیں چاہ سکتا. امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.